اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اور حدیثوں میں میزان کا لفظ آتا ہے۔ میزان بائی ڈیفینیشن تو ترازو کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے اندر وزن کیا جا سکے۔ تو سورۃ الانبیاء میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا۔ اگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اور سورہ اعراف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ القارعہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وزن اعمال کے بعد جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا، یعنی کہ وہ نجات پانے والوں میں ہوگا۔ اسی طرح میزان جو ہے اس کی وسعت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ترازو نصب کی جائے گی۔ یہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اگر اس میں سب آسمان اور زمین کا وزن کیا جائے تو یہ بھی اس کے اندر سما جائیں گے، اور اس کے باوجود وہ وسیع رہے گی۔ فرشتے کہیں گے یا رب یہ کس کی اعمال تولے گی؟ اللہ فرمائیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کے اعمال کا وزن چاہوں گا۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے باری تعالیٰ پاک ہے، بزرگی والا ہے تو۔ اللہ اکبر، اس طرح کی دھار کے مثل پل صراط نصب کی جائے گی تو فرشتے عرض کریں گے اس پر سے کون گزرے گا؟ اللہ عز و جل فرمائیں گے اپنی مخلوق میں سے میں جس کے لیے چاہوں گا، تو وہ پھر کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، پاک ہے تیری ذات، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح نہیں کی کیا جس کا حق تھا۔ یعنی سوال کرنے کا بیسکلی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ باری تعالیٰ تیری اتنی چیزیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تو عقل ہی دنگ ہے، تیرا جلال ہے، تیری کبریائی ہے، تیری عظمت ہے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں ان امتحانات سے محفوظ فرما، کیا ہم نے تیری عبادت نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا؟ یہ اس حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ تو یہ حدیث حضرت سلمان فارسی سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، اور اس کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے، اور امام سیوطی نے بھی اس کو در المنثور میں روایت کیا ہے۔ وقال الحاکم هذا حدیث صحیح لشرط مسلم، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ امام مسلم کی شرائط پر یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان کا ایک زبان اور دو پلڑے ہیں، ایک زبان اور دو پلڑے ہیں، یہ البدور الصافرہ میں۔ اچھا، پھر اس کو تفسیر الطبری میں بھی، اور پھر تفسیر القرطبی میں بھی، اور در المنثور میں بھی، ان تمام جگہوں پر بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان کے ذمہ دار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ اس حدیث کو بھی البدور الصافرہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ابن جریر نے اس کا اخراج کیا ہے، اور امام قرطبی نے اس کو تفسیر القرطبی میں روایت کیا ہے، اور ابن ابی الدنیا نے، اور اس کو الکلائی نے اس کو الدر المنثور میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب لیا جائے گا، جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ جائے گی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا ایک گناہ بھی نیکیوں سے بڑھ گیا
وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ میزان ایک دانے کے وزن برابر بھی ہلکے اور بھاری ہو سکیں گے۔ جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں وہ اہل اعراف میں سے ہوں گے۔ ان کو پل صراط پر روک لیا جائے گا، بالآخر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو بھی تفسیر قرطبی میں روایت کیا گیا ہے، اور اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، جس کو در المنثور میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اس ضمن میں علماء نے ایک اس کی چھوٹی سی تفصیل بھی لکھی ہے کہ یہ پل صراط کون سی ہے اور اہل اعراف کون ہوں گے اور کہاں روکے جائیں گے۔ ان سب کی تفسیر جو ہے پھر علماء نے باضابطہ کتابوں میں نقل کی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور نیکیاں سب پیش کی جائیں گی، بعض کا بعض سے حساب کیا جائے گا، پھر اگر ایک نیکی بھی بچ جائے گی تو اللہ اس کے مجموعے میں وسعت فرما دیں گے۔ اس کو البزار نے اس کو روایت کیا ہے، ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے، اس کو ابن حمید نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو روز قیامت پیش کیا جائے گا اور میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ اس میزان کو ایک فرشتے کے سپرد کیا جائے گا۔ اگر اس کا میزان بھاری ہوگا تو وہ فرشتہ ایسی آواز سے پکارے گا جس کو سب مخلوقات سنیں گے کہ فلاں شخص ایسی سعادت پر فائز ہو گیا جس کے بعد وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کا میزان ہلکا ہوگا تو وہ فرشتہ ایسی آواز سے ندا کرے گا جس کو سب مخلوق سنیں گے کہ فلاں شخص ایسا بدبخت ہوا کہ پھر کبھی بھی سعادت مند نہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے، اس کو امام البزار نے روایت کیا ہے، ابن مردویہ نے روایت کیا ہے، اس کو در المنصور میں یہ روایتیں جمع ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ امام البیہقی نے اس کو البعث میں بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگوں کو روز قیامت میزان پر پیش کیا جائے گا تو وہ اس کے پاس باہمی خوب جھگڑا کریں گے۔ اس کو البدور الصافرہ میں روایت کیا گیا ہے، اور امام احمد نے اس کا اخراج کیا ہے الزہد میں، اور امام بیہقی نے بھی اس کا اخراج کیا ہے۔ اچھا، اس جھگڑے کا فائدہ میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کا جھگڑا یہ ہوگا کہ اس نفاق پر، اس کفر پر، اس شرک پر فلاں شخص نے مجھے مجبور کیا تھا، فلاں شخص کی میں نے رہنمائی حاصل کی تھی، یا یہ جھگڑا کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی شخص اسلام کی دعوت دینے والا نہیں آیا، جبکہ وہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا ہوگا یہ ان کے اعمال کے سبب ہوگا، اور یہ زیادہ جھگڑیں گے تو اللہ عز و جل ان کے اعضاء بدن کو ان پر گواہی کے لیے لے کر آئیں گے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل نازل ہوئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے پاس حضرت جبرائیل نازل ہوئے جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں شخص ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ ایک آنسو سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو امام احمد نے اخراج کیا ہے الزہد میں، اور در المنثور میں بھی یہ حدیث جمع کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے اس کو بھی کافی کتب حدیث کے اندر اس کا اخراج ہوا ہے۔ اس کو امام بیہقی نے الشعب میں روایت کیا ہے، اس کو پھر امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے، اور عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا ہے کہ کوئی آنکھ آنسوؤں میں نہیں ڈبڈباتی مگر اللہ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، اگر وہ اس کے بعد کوئی ایسا گناہ نہ کرے جو پھر جہنم کو لازم کر دے۔ اور جو قطرہ انسان کے رخسار پر بہتا ہے اس چہرے کو ذلت اور رسوائی نہیں پہنچے گی۔ اگر کوئی امتوں میں رونے والا کسی امت میں رو دے تو اس پوری امت پر رحمت کر دی جائے گی۔ ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہے مگر آنسو اس سے جہنم کے دریا بجھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔
حضرت وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ان کے خاتمے کے اعتبار سے ہوگا۔ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی موت اس کے کسی نیک عمل پر کر دیتے ہیں، اور جب کسی سے شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی موت اس کے کسی برے عمل پر کر دیتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے، اور یہ قول ہے وہاب ابن منبہ کا، یہ حدیث نہیں ہے، یہ الآثار میں آئے گی، کیونکہ وہاب ابن منبہ جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، اور یہ علماء یہود میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ مشرف با اسلام ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آخر وقت میں خیر کا ارادہ اور فیصلہ فرمائے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخری وقت میں پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ لوگ جنت میں اور جہنم میں اپنی اپنی منازل اور اپنے اعمال کو اس قوم سے زیادہ جاننے والے ہوں گے جو جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوں۔ اس کو امام البیہقی نے فی الشعب میں روایت کیا ہے، یعنی جس طرح تم اپنے گھروں کو پہچانتے ہو نماز پڑھنے کے بعد، اسی طرح یہ دوزخی اور جہنمی اور جنت والے یہ سب کے سب اپنے اپنے ٹھکانوں کو پہچانتے ہوں گے، تو کسی کو ان کی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ خود وہاں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔